اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے چہرے پر جو تل ہوتے ہیں، مول ہوتے ہیں، ان کے کیا اچھے یا برے پھل آپ کو زندگی میں مل سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی جی کہ آپ کے ماتھے پہ تل اگر ہو تو اکثر لوگوں کے ماتھے پہ تل ہوتا ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ماتھے پہ بالکل فرنٹ پہ بالکل ماتھے کے اوپر تل ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت لکی بھی ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں اور بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، اور بزنس میں یہ بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ماتھے کے اوپر جو تل ہے اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ماتھے کے دائیں طرف تل ہو، یعنی کہ اس سائیڈ پہ اگر آپ کے یہاں پر تل پایا جائے، رائٹ سائیڈ پہ، ماتھے کے رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ کا تل ہے تو یہ بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی بڑے لکی ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر میدان میں یہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ماتھے کے بائیں طرف تل ہو اس جگہ پہ تو یہ بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر تل ہو تو یا یہاں پہ تل ہو تو ماتھے پہ یہ بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، اپنی محنت کی دولت، یہ لوگ دولت کماتے ہیں، بڑے خوددار ہوتے ہیں اور دوسروں کی فیلنگز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دولت خود بخود والدین کی طرف سے بنی بنائی نہیں ملتی، جن کے لیفٹ ماتھے پہ لیفٹ سائڈ پہ جو تل ہوتا ہے تو ایسے لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں، اپنی زندگی خود بناتے ہیں اور ایسے لوگ آزادانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ تقریباً 30 یا 40 سال کی عمر میں جا کے یہ اپنا کوئی بڑا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ناک پہ تل۔ ناک پہ تل کسی جگہ پہ بھی ہو، ناک پہ جن لوگوں کے تل ہوتا ہے ایسے لوگ عام طور پر بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے ناک پہ تل ہوتا ہے ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل بھی بہت زیادہ کر لیتے ہیں، ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور باتوں کو فیل بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بہت زیادہ ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں۔ بلکہ جو عورتیں جن کے ناک پہ تل ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ ان کو نا بات بات پہ رونا بھی آ جاتا ہے، تو کیونکہ دل بڑا نرم ہوتا ہے ان کا، اور لیکن یہ ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں لوگ، کسی کو بھی دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اور کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، کنجوس بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی ناک کے یہ بالکل نوک پہ اس جگہ پہ تل ہے، بالکل نوک کے اوپر، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سینسٹیو بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جلدی بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ناک کے بالکل درمیان میں اس جگہ پہ تل ہو، بالکل سینٹر میں، تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ شاہ خرچ ہوتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں اور کنجوس بالکل بھی نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر نتھنوں پہ تل ہو اس جگہ پہ یا اس سائیڈ پہ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی منتشر ذہن کے ہوتے ہیں، ان کی دل اور دماغ میں جو بھی سوچیں آتی ہیں، کوئی مستقل مزاجی کی کمی ہوتی ہے، یہ اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، اپنا بزنس بدلیں گے، کبھی یہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، کبھی کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ اصل میں نا ان کا بڑی یہ بے چین روح ہوتی ہے ان کی، اور تھوڑے سے وہمی اور شکی بھی ہو جاتے ہیں۔ جن کے یہ نتھنوں پہ تل ہوتا ہے، ناک کے نتھنے پہ جن کا تل ہوتا ہے، یہ تھوڑے سے وہمی بھی ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ یہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، اور بہرحال یہ ہے کہ ایسے لوگ دوسروں کا اعتماد ہوتے ہی ایماندار ہیں، دوسروں کا اعتماد جلدی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اگر یہ تل جو ہوتی ہے، اگر یہ ان کا تل تھوڑا سا گولائی کی شکل میں ہو تو ایسے لوگ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ زندگی میں یہ دولت ضرور حاصل کرتے ہیں اور زندگی میں روپیہ پیسہ یہ ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آنکھ کے اوپر والے حصے میں تل ہو، یہاں پر اس جگہ پہ
या आपके इस जगह पे तिल पाया जाए आँख के बिल्कुल ऊपर, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये भी कोई मुस्तकिल रहाइश नहीं रख पाते। आम तौर पर ये सफ़र करना पसंद करते हैं, मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, आज़ादाना ज़िंदगी पसंद करते हैं, ज़्यादा रस्म व रवाज के ये पाबंद नहीं होते और घरेलू ज़िम्मेदारियों का बोझ भी उठाना ये बहुत कम पसंद करते हैं। अयाश फितरत होते हैं, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं और रुपया पैसा भी इनके पास आता है, बिल्कुल गरीब नहीं होते, ज़िंदगी इनकी अच्छी गुजरती है। अब अगर होंठों के ऊपर तिल हो इस जगह पे, तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर ये लड़की होगी या लड़का होगा जिनके होंठों के ऊपर इस जगह पे तिल पाया जाए या इस जगह पे तिल पाया जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भी नेम फेम ज़रूर हासिल करते हैं। शोबिज़ में चले जाएं तो अल्लाह ताला इनको शोबिज़ में ये तरक्की करते हैं, इनको नेम फेम मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है इनको। लेकिन ऐसे लोग थोड़े से कह लें किसी हद तक कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाते। सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें अपने मतलब से गर्ज़ होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लें। तो ऐसे लोग जो होते हैं मिन्नती बरल होते हैं, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, फ़ैशन के बड़े दिलदादा होते हैं, हर तरह का फ़ैशन करेंगे और लकी होते हैं और अमीराना ज़िंदगी गुजारते हैं। गरीब लोग नहीं होते जिनके होंठों के ऊपर तिल होते हैं। इसके अलावा अगर गले के दरमियान में तिल हो इस जगह पे, होता है ना कुछ लोगों के गले पे तिल होता है इस तरह, इस जगह पे या इस जगह पे, तो ऐसे लोग भी इंटरनेशनल फेम हासिल करते हैं। आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी इस गले के बिल्कुल दरमियान में तिल था और काफ़ी मोटा तिल था। और ऐसे लोग इंटरनेशनल फेम हासिल करते हैं, बहुत लकी होते हैं, दौलतमंद भी होते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में बहुत अरूज देखने के बाद ये आम तौर पर या तो रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या इनका कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि ये इनके लिए अच्छा साइन नहीं होता। ज़िंदगी में जब तक ये जीते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त और शानदार ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ये तबाही मौत कम मरते हैं। इनका या तो अचानक इनकी डेथ होती है, किसी हादसे का शिकार होंगे, या ये कत्ल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर गर्दन के बिल्कुल साइड पे तिल हो इस जगह पे, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। तख्लीकी सलाहियतें इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती हैं और इनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी होती है। आमतौर पर जो बड़े अच्छे सिंगर गुजरे हैं उनकी गर्दन के साइड पे आमतौर पर तिल ज़रूर देखा गया है। इसके अलावा शोबिज़ में भी ये लोग चले जाएं तो ये नेम फेम हासिल करते हैं। शोबिज़ में ऐसे लोग बड़े कामयाब रहते हैं। इसके अलावा गर्दन के बिल्कुल पीछे तिल हो तो ऐसे लोग बड़े बेसब्रे होते हैं, बहुत जज्बाती भी होते हैं और ऐसे लोग भी ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए इनको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और सख्त मेहनत करते हैं। इसके अलावा अगर ठोड़ी पर तिल हो इस जगह पे या इस जगह पे, तो ऐसे लोग भी ज़िंदगी में सफ़र करना पसंद करते हैं, पुरअसाइश ज़िंदगी पसंद करते हैं और खुले दिल के मालिक होते हैं, थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन शोबिज़ में भी कामयाब होते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों में ये अपनी फील्ड में बड़ी मेहनत करते हैं और अपनी ज़बरदस्त विल पावर की वजह से और अपनी ज़बरदस्त मेहनत की वजह से ऐसे लोग जो है वो ज़रूर जो है ना वो कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर होंठों के थोड़ा और ऊपर तिल हो, यहाँ पे तिल हो जाए या यहाँ पे तिल हो, तो ऐसे लोग भी थोड़े से तन्हाई पसंद भी होते हैं और थोड़े से रिज़र्व रहने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों में इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, खूबसूरत होते हैं, शोहरत और नेम फेम ये ज़रूर हासिल करते हैं, लकी होते हैं। इसके अलावा अगर आँखों की इस जगह पे तिल हो, ये मैं आपको जगह बता देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा डिलीट कर लें। अगर आँखों के ये बिल्कुल 7 तिल हो तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस जगह पे तिल पाया जाए, यहाँ पे अगर यहाँ पे तिल पाया जाएगा तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं, काफ़ी पुरकशिश होते हैं और लकी होते हैं और ज़िंदगी में रुपया पैसा दौलत ये कमाते हैं। जिन लोगों के सीने पे तिल होते हैं तो ऐसे लोग जिनके सीने के दाएं तरफ तिल हो, ऐसा बंदा अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, नरम दिल इंसान होता है, सबकी मदद करने वाला और हेल्पिंग नेचर का होता है
اور اگر تل سینے کے بالکل درمیان میں ہو تو ایسے لوگوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنی عقل مندی اور ذہانت سے اپنی مشکلات پر قابو پاتے ہیں اور زندگی میں اپنی سخت محنت اور سٹرگل کے بعد ایسے لوگ زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر سینے کے بائیں جانب تل ہو تو ایسے بندے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، پازیٹیو سوچتے ہیں اور نیگیٹو باتوں پر بھی غور کرتے ہیں، پازیٹیو باتوں پر بھی غور کرتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہو تو دونوں اینگل پہ سوچیں گے کہ یار میں یہ کام کروں گا تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر یہ اچھی طرح سوچ و بچار کرنے کے بعد کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان کی زبان پر تل ہو تو ایسے لوگ بھی پرکشش ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت ہی پرسکون طریقے سے رہتے ہیں، حالات سے جلدی گھبراتے نہیں ہیں۔ اور اگر گال پر تل ہو یہاں پر یا یہاں پر تو ایسے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں اور ایسے لوگ شدید محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کو حاصل بھی کرتے ہیں اور زندگی میں روپیہ پیسہ دولت ان کو ضرور ملتی ہے، نیم فیم بھی ملتا ہے۔ عام طور پر شوبز میں یہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خواب بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کے گال پر تل پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دائیں کندھے پر تل ہو تو ایسے لوگ کافی ہوشیار بھی ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ سخت محنتی ہوتے ہیں اور اپنی سخت محنت کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر تل جو ہے وہ بائیں کندھے پر ہو تو ایسے لوگ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، اپنے جذباتی پن کی وجہ سے بعض دفعہ یہ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن محنتی ہوتے ہیں اور ایک نہ ایک دن یہ اپنے مقصد کو ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات ضرور دیکھتے ہیں لیکن مشکلات کے باوجود یہ زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آنکھ کی سفیدی پہ تل پایا جائے، اس جگہ پہ آنکھ کی سفیدی ہوتی ہے نا تو سفیدی کے اندر بھی تل ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی بڑے لکی ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا کہ ایسے لوگ بڑے موقع پرست ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف اپنے مطلب سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے دائیں ہاتھ پر تل ہے تو ایسا بندہ، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر کی طرف تل ہو تو ایسا بندہ بڑا محنتی ہوتا ہے اور اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ کماتا ہے، وعدے کا بھی پکا ہوتا ہے اور کاروبار میں بھی بہت زیادہ یہ ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر والی سائڈ پہ تل ہو تو ایسے لوگ اتنی جلدی مایوس نہیں ہوتے، حوصلہ نہیں ہارتے، اپنی محنت کے بل بوتے پہ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی میں روپیہ پیسہ عزت دولت شہرت ضرور حاصل کرتے ہیں اور زندگی میں سفر بھی کرتے ہیں اور سفر میں یہ ضرور کامیابی ہوتی ہے ان کو، اور ان لوگوں میں روحانی پاور بھی ہوتی ہے، بڑے دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں، خوش مزاج ہوتے ہیں اور زندگی میں ضرور ترقی کرتے ہیں۔ یہ جو بھویں ہوتی ہیں، یہ پلکی ہوتی ہیں، اگر یہاں پہ تل ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی پڑھائی لکھائی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، تعلیمی میدان میں بہت کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور گولڈ میڈل تک حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے پاؤں پر تل ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے پاؤں پر تل ہو ایسے لوگ ٹریول کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، کھانے پینے کے بھی شوقین ہوتے ہیں اور زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کرتے ہیں۔ کم سے کم یہ زندگی میں 8-10 ملک تو ضرور گھوم لیتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس آتا ہے اور زندگی میں یہ بڑی ترقی کرتے ہیں اور ان کے پاس نالج بڑا ہوتا ہے، ہر طرح کا نالج ہوتا ہے اور نالج کی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے کان پر تل ہو، دائیں کان پر تل ہو تو ایسے لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں، اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں۔ بائیں کان پر تل ہو تو زندگی میں کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اپنی مستقل مزاجی سے اپنی ہمت سے ان مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ٹھوڑی پر تل ہو اس جگہ پہ تو درمیان میں ہو یا تھوڑا سائڈ پہ ہو تو ایسے لوگ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں، شوبز میں اداکاری کے میدان میں یہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور بزنس میں بھی ترقی کرتے ہیں، ماڈلنگ ہو گئی، شوبز ہو گیا، شاعری پوئٹری ادب آرٹسٹک کوالٹیز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور گردن کے پیچھے اگر تل ہو تو ایسے لوگ بہت پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، زندگی میں محنت کرتے ہیں اور کامیابیاں ضرور حاصل کرتے ہیں۔ تو فرینڈز تقریباً میں نے ہر جگہ کلیئر کر دی ہے کہ اگر آپ کے چہرے پہ تل ہوں تو ان کے کیا آپ کی شخصیت پہ کیا اچھے یا برے اثرات آتے ہیں، تو تقریباً اچھے ہی آتے ہیں۔ چہرے پہ تل انسان کے لیے کوئی نحس یا منحوس نہیں ہوتا، چہرے پہ یہ آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوتا ہے، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو
واقعہ آج مزہ آیا ویڈیو سننے کا، دیکھنے کا، اور آج آپ کو سیکھنے کا واقعہ سیکھنے کو کچھ ملا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، کم سے کم 1000 لائک مجھے آپ لوگوں نے دینے ہیں، یہ میری آپ سے دلی ریکویسٹ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے الگ الگ ٹاپک پہ ایک سے بڑھ کے ایک ویڈیو بنایا کروں گا، بس آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ تو باقی فرینڈز جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے یا اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ نے میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت اچھا ذائچہ بھی بنے گا۔ آپ نے اپنی نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کرنی ہے، اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجنی ہے، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجنی ہے، تو آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی اور آپ کا ذائچہ بھی بنے گا۔ باقی چارجز ہیں وہ آپ کو میرے واٹس اپ پہ آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو چارجز بتا دیے جائیں گے۔ فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔